اور یہ اچیو میں نے ایسے کیا ہے کہ مطلب ہائی اسکول لیول میں 11th کلاس میں ہمیں یہ اسائنمنٹ ملتا ہے کہ ہمیں ایک ریسرچ پروجیکٹ کرنا ہے اور کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ میں نے میتھس چوز کیا ہے. ہر اسکول میں ڈفرینٹ سبجیکٹس وہ دیتے ہیں اور پھر اسی سبجیکٹ کے اندر پھر وہ ڈفرینٹ ٹاپکس دیتے ہیں کہ اس بارے میں ریسرچ کریں, اور خود ہی بھی مطلب وہ ٹیچر سے اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا بھی ٹاپک سوچ سکتے ہیں. پھر وہ مطلب اٹس اپ ٹو دیم کہ وہ مطلب اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. پھر مجھے یہ آئیڈیا آیا تھا کہ میں یہ اس ٹاپک پر ریسرچ کرنا چاہتی ہوں, پھر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو پھر میں نے یہی ریسرچ کیا. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا وانیہ, جیسے ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے, آپ کے پیرنٹس بھی یہاں پر ہیں, کیمرے کے پیچھے وہ کھڑے ہیں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ شاید ایزی نہیں تھی ہم لوگوں سے بات کرنے میں. وہ پہلے بتائیے گا کہ اب آپ ایزی ہو چکی ہیں, اور سیکنڈلی دس از یور فرسٹ ٹائم ان پاکستان. جی بالکل, میں ایزی ہو گئی فرسٹ ٹائم ان پاکستانی, فرسٹ ٹائم اتنی اردو اچھی کیسے ہے؟ کیونکہ میں پاکستانی ڈراماز بہت دیکھتی ہوں. اچھا, اس لیے اچھی ہے. پاکستانی ڈراماز اچھے ہوتے ہیں. ہاں مجھے صرف وہی پسند, مطلب میں وہاں نیٹ فلکس وغیرہ کچھ نہیں دیکھتی. پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ سارے ایوارڈ بھی لے رہی ہیں آپ, کامیابی بھی, اور پھر ڈراماز بھی دیکھتی. جی لیکن میں نے مطلب 12th کلاس میں کم کر دی تھی ڈراماز, پھر مطلب شام کو ویک میں 2-3 دفعہ دیکھتی تھی, لیکن دیکھتی تھی. بریک بھی ضروری ہوتی ہے. پیرنٹس جو ہے, امی بھی ظاہر ہے اردو, جی ماما ہمیشہ, مما کے ساتھ اور پاپا کے ساتھ بھی اردو, ظاہر ہے گھر میں کبھی گھر میں ہمیشہ. اور پاکستان میں آپ اپنا ٹائم انجوائے کر رہی ہیں؟ جی بہت, فیملی یا فرینڈس کے ساتھ اتنے عرصے بعد مل رہے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو جرمن سکولز میں یہ جو ریسرچ کا پروسیس ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے؟ کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں اس طرح سے ریسرچ نہیں ہے, صرف اسٹڈیز پر زور ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس پر یہ پریشر ہے کہ آپ نے گریڈ لے کر آنے ہیں, آپ نے پاس ہونا ہے, اچھے نمبرز ہونے چاہیے. ریسرچ ابھی اس طرح سے نہیں ہے جیسے باہر کے ممالک میں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں ڈیٹیل میں ذرا بتائیں کہ کیسے ان کا ریسرچ سسٹم کام کر رہا ہے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ. مجھے بھی لگتا ہے, مجھے زیادہ پاکستانی سسٹم کے بارے میں نہیں پتا اسکولس کا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت تھیوری بیسڈ ہے. وہاں مطلب بہت پریکٹیکل بھی ہوتا ہے, کہ مطلب جیسے یہ مطلب ضروری ہے کہ 11th کلاس میں یہ ریسرچ کرنی ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا. لائک وہ ایسے 11 to 12 ایک سال ٹائم ہوتا ہے اس ریسرچ کو کرنے کے لیے, اور اس سے جب وہ نہ کریں یا اس میں مطلب 0 points آئیں تو مطلب آپ A levels نہیں کر سکتے, مطلب وہ مینڈیٹوری ہے اس کے لیے. اور مطلب وہ کرتے ہیں. اور یہ جیسے ہنس ریگل فاؤنڈیشن ہے, یہ مطلب اسکول کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے, یہاں اس کو علیحدہ مطلب وہ بھیج سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ریسرچ کی ہے منٹ سبجیکٹس میں, پھر وہ اس کا مطلب اوارڈ دیتے ہیں. لیکن یہ صرف 11th اور 12th کلاس میں ہوتا ہے. اور آپ وہاں پر بھی اتنا ہی تیز بولتی ہیں؟ جی مجھے عادت ہے, مجھے پتہ نہیں تھا, ہمیشہ سے عادت ہے. کوئی بات نہیں, بچے ہمارے یہی کہتے ہیں. میری بیٹی ہے وہ بھی یو کے میں اس وقت, تو ظاہر اسکول میں ان کا اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے. اس سے جب میں بات کرتی ہوں تو اتنا وہ آپ کی طرح فلوئنٹلی بولتی ہے, میں کہتی ہوں وہی ٹھہر کے, ماما بھی یہی کہتی ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. خیر, اچھا آپ نے COVID-19 پہ ایک سافٹ ویئر بنایا ہے, یہ سافٹ ویئر کیا ہے, یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا, اتنی چھوٹی سی عمر میں کس طرح سے کر لیا؟ جی مطلب آئیڈیا مجھے یہاں سے آیا کہ مطلب میری ایک بہت کلوز فرینڈ ہے, ان کی گرینڈ مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی COVID-19 کی وجہ سے. وہ اس لیے کیونکہ مطلب دیر بعد پتہ چلا تھا کہ COVID-19 تھا. انہوں نے دوسرے ٹیسٹ کیے تھے لیکن وہ ہر وقت نیگیٹو آتے رہے. جب پہلے پتہ چل جاتا کہ COVID-19 شاید ان کا علاج ہو جاتا, لیکن اس لیے کیونکہ دیر بعد پتہ چلا ہے ان کی ڈیتھ ہوگی تو کچھ کر نہیں پائے. اس لیے میں نے سوچا تھا کوئی اور طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ COVID-19 کو بندہ کیسے ڈیٹیکٹ کر سکے. اور آج کل مطلب AI ہے ہر جگہ, میں نے سوچا تھا کہ AI کو کیسے کمبائن کر سکے COVID-19 کے ساتھ تاکہ ایک اور میتھڈ مل جائے. تو اس لیے پھر مجھے آئیڈیا ہے کہ میں نے اسی ٹاپک پہ مطلب کچھ نہ کچھ کرنا ہے تاکہ ایسا کچھ بنا سکوں جس سے فائدہ بھی ہو. تو وہ ایسے کہ ایک ویب ایپ ہے, تو اس کے اوپر مطلب لنگ کی ایکس رے اپلوڈ کر سکتے ہیں, اور پھر وہ آپ کو فوراً سے فیڈ بیک دے دیتا ہے کہ یہ انفیکٹڈ ہے COVID-19 سے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایپ ابھی لانچ ہو گئی ہے یا اس پر کام چل رہا ہے؟ جی وہ لانچ ہو گیا, ویب ایپ ہے, لیکن مطلب شاید اس پہ اور بھی مطلب میں فیوچر میں اور کام کروں. اچھا, جس طرح سے آپ نے COVID-19 ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں وہ ایک پینڈیمک تھا, آپ نے اس پر سافٹ ویئر بھی بنایا اور ماشاءاللہ بڑا زبردست چل رہا, بڑا اچھا کام آپ نے کیا. لیکن پاکستان میں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ COVID-19 کچھ نہیں ہوتا. پنجابی آتی ہے آپ کو تھوڑی بہت کہ COVID-19 کچھ نہیں ہوتا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں مجھے پتا ہے, لیکن وہاں پہ مطلب وہاں بھی کچھ لوگ ہوتے جو کہتے COVID-19 کچھ نہیں ہے, لیکن جب مطلب 2019-20 میں تو وہاں بہت ہائپ تھا کہ COVID-19 ہے, لیکن اب وہاں بھی کم ہوتا جا رہا ہے ویسے, لیکن وہ ہے. اچھا, آپ اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے, آپ کے کلاس میٹس ہوں گی, لڑکیاں لڑکے, پاکستانی بچے جن کی میں بات کر رہی ہوں, وہاں کے جو اسکول جو کہ آپ کی وجہ سے برا فیل کرتے ہو, کیونکہ جب کوئی ایک برائٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو باقی اسٹوڈنٹس کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, اور یا ان کے پیرنٹس کہتے ہیں. اچھا, تو وہ میں نے سنا ہے کہ کچھ اسکولس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلی کی جاتی ہے پاکستانی بچوں کے ساتھ, کوئی ایسا بیہیویئر یا کچھ اس طرح سے, کچھ وہاں کا جو سیٹ اپ ہے تعلیمی, اس کے بارے میں بتائیں. الحمدللہ میرے اسکول میں ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ میرے اسکول
اسکول میں کافی زیادہ مطلب باہر کے لوگ ہیں, وہاں جرمنس تھوڑے سے کم ہیں, مطلب کیونکہ وہ ایک لڑکیوں کا اسکول ہے, اور وہاں میونک میں صرف 2 لڑکیاں, ہاں صرف لڑکیاں, جرمنی میں صرف 2 گرلس گمنازیم کہتے ہیں, مطلب 3 ٹائپس ہوتے ہیں اسکولس کے. میں گمنازیم میں تھی تو صرف 2 گمنازیمس ہیں جو مطلب گرلس کے, تو وہاں پہ مطلب کافی حجابیز بھی ہیں, تو مطلب وہاں نماز بھی پڑھتے ہوتے ہیں ہم کبھی کبھی مطلب روم کے اندر, تو وہاں بلی وغیرہ وہاں پہ الحمدللہ. لیکن اوور آل بانیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی ہم آئے روز دیکھتے رہتے ہیں اسلاموفوبیا کے کچھ ایشوز ہیں جو باہر ممالک میں بھی ہیں. آپ لوگوں نے کبھی کچھ ایسا وٹنس کیا, یا اس پر آپ کیا رائے رکھتی ہیں اپنی؟ الحمدللہ میرے ساتھ خود ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا ابھی تک, لیکن سننے کو ملتا ہے کہ مطلب ہر جگہ ایسے اسلاموفوبیا والے لوگ ہوتے ہیں. اور obviously کبھی کبھی ٹیچرس کے ساتھ بھی بندے کو فیل ہوتا ہے کہ مطلب کوئی جرمن ساتھ بیٹھا ہوا ہے, میں ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, کہ کبھی لگتا ہے کہ مطلب ہم سیم بات بول رہے ہیں تو ان کو زیادہ اچھا گریڈ مل رہا ہے مجھ سے. یہ تھوڑا سا مطلب ہر کسی نے فیل کرتے ہیں, وہ بتاتے نہیں ہیں لیکن لگتا ایسا ہے کبھی. اچھا جرمنی آپ کی برتھ پلیس بھی ہے؟ نہیں, پاکستان میں. کب گئی تھی آپ جرمنی؟ جب میں 3 ایئرس کی تھی. 3 ایئرس کی تھی تب گئی آپ, تو پھر اس کے ظاہر ہے آپ نے کتنے 4-5 سال کی ہوں گی تبھی اسکول آپ نے جوائن کیا؟ اسکول 7 میں جوائن. 7 ایئرس میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان میں یہاں پہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کے اتنے بڑے بڑے بیگ ہوتے ہیں, ہاں اتنے ہیوی ان کے بیگز ہوتے ہیں. وہاں پہ کیا مطلب آپ کی بکس اسکول میں رکھی جاتی ہیں, کس طرح سے بچوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ کیا بکس بنا خود ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اسکول میں رکھے یا ساتھ لے جائے, یا اب تو مطلب آئی پیڈس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس پہ کہ نہیں پڑھو پڑھو, مطلب سختی جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بچوں کے بھی یہ اسیسمنٹ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, پھر مڈ ٹرمز ہو گئے ہیں, پھر آپ کے جی وہ فائنل ٹرمز آ گئے ہیں, پھر آپ کے ایگزامز آ گئے ہیں, ہر وقت بچوں کو. میں نے سنا بھی کہ یہاں پہ زیادہ ماما پاپا سے بھی سننے کو ملتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو بہت سختی تھی, یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ کچھ نہیں, مطلب یہاں پر تو ہم لوگ تو سارا دن رٹے لگاتے رہتے تھے. ہاں وہاں پہ مطلب مجھے خود اپنے آپ کو میں پریشر دیتی تھی کہ میں نے اچھا ہونا ہے, میں نے اچھے گریڈس لینے, لیکن ٹیچر زیادہ نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے بس پاس ہونا بھی کافی ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھے گریڈس ہو, زیادہ مطلب اسٹریس نہ لو, انجوائے کرو لائف, انجوائے کرو انجوائے کرو انجوائے کرو. ٹھیک ہے. اچھا بانیہ, کتنا امپورٹنٹ آپ سمجھتی ہیں ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ, جیسے آپ نے بتایا کہ پریکٹیکلی بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ نے اس کا پریکٹیکل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے, یہاں پر ذرا ہمارے سسٹم میں کچھ ایشوز ہیں, کتنا امپورٹنٹ ہے یہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے؟ مطلب جو آپ نے سیکھا آپ کو خود بھی خوشی ملتی ہے کہ جو میں نے سیکھا ہے اس کو میں سچ میں ریئل لائف پرابلمس میں بھی مطلب اپلائی کر سکتی ہوں. دوسرا مجھے لگتا ہے بڑے ہو کے مطلب جاب انڈسٹری میں بھی کافی فائدہ ہوتا ہے کہ پہلے سے پریکٹیکل لائف کی پتہ ہو, اور انٹرنشپس وغیرہ بھی کی ہوں, وہاں پہ انٹرنشپس بھی کرنی ہوتی ہیں اسکول میں. ٹھیک ہے. اور یہ کووڈ-19 کا جو سافٹ ویئر آپ نے بنایا, اپنے اون پر بنایا, کسی کی مدد کے ساتھ بنایا, یہ کس طرح سے سارا مکمل ہوا اور اس میں کتنا ٹائم لگا تھا؟ ٹائم 6 months تقریباً لگے ہیں, اور شروع میں نے پاپا سے ہیلپ لی تھی کہ مطلب میں کیسے کون سے ٹولس یوز کروں, شروع کہاں سے کروں, تو انہوں نے مجھے تھوڑا گائیڈ کیا, تو 6 months لگ گئے تھے اس کوڈ کو. اسکول ٹیچرز کی جانب سے بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا گیا تھا اسکول کی طرف سے اس پروجیکٹ میں؟ زیادہ نہیں, کیونکہ وہ میتھس کی ٹیچر تھی, ان کو مطلب پروگرامنگ نہیں آتی تھی, لیکن میتھس کے جب کوئی کویسچن ہوتے تھے یا مطلب ان جنرل کہ میں نے اور کیا کرنا ہے یا کیا نہ کروں, تو اس میں ہیلپ کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور کیا کرائٹیریا ہے یہ جو پرائز آپ کو ملا ہے, ہانس ریگل پرائز ہے, اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ ایک تو کہ منٹ سبجیکٹ ہونا چاہیے, اور دوسری بات مطلب کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو مطلب زیادہ لوگوں نے ابھی تک نہ کی ہو, اور پریکٹیکل کچھ ہونا چاہیے, لائک اب صرف ہسٹری کے بارے میں کچھ بتا دیں اور کچھ مطلب بنا نہ ہو کچھ. اب جیسے میں نے ایک ویب ایپ بنائی ہے نا, تو ایک نئی چیز بنائی ہے, اکمپلشمنٹ ہو, اچیومنٹ ہو. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو آپ نے بتا دیا کہ ڈرامے آپ دیکھتی ہیں, اور کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, اور کیا ہابیز ہیں, فیوچر کے کیا پلانز ہیں؟ ہابیز میں کیلیگرافی بہت شوق سے کرتی ہوں. اچھا, وہ آپ نے کہاں سے سیکھی؟ کیونکہ وہ تو بڑا مشکل کام ہے, وہ تو پراپر سیکھنا پڑتا ہے. وہ بھی پاکستانی ڈراما سے, الف آپ نے دیکھا بھی ڈراما, وہاں سے مجھے انسپریشن ملی تھی کہ میں نے سوچا کہ میں بھی شروع کرتی, اتنا اچھا لگتا ہے کیلیگرافی کرنا, میں شروع کی تو مجھے مزہ آ رہا تھا, تو اب میں جب ٹائم ملتا ہے کرتی ہوں. اچھا, کتنا لیونگ اسٹائل میں کتنا آپ جو ہے وہ ڈفرینس فیل کر رہی ہیں؟ اب آپ پاکستان آئی ہیں, یہاں پہ بھی آپ رہ رہی ہیں, یہاں کے لوگ, وہاں کا کلچر, یہاں کا کلچر انجوائے کر رہی ہیں, کھانے وانے کس طرح؟ کھانے حلال فوڈ بہت مزہ. سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کا, باہر کے ممالک میں ایشو ہوتا ہے, یہاں ہر کچھ پوچھے بغیر کھا سکتا ہے بندہ, ہر چیز بہت مزہ. لیکن ٹریفک یہاں آ کے میں ہمیشہ بہت حیران ہوتی ہوں ٹریفک دیکھ کے, گاڑیاں ہر جگہ سے آتی ہیں, اوپر نیچے لیفٹ رائٹ, وہاں سے نہیں ہوتا. ہاں یہ تو ہے کہ رولز اور ریگولیشنز جو ہیں اس طرح سے فالو یہاں پر نہیں کی جاتے جیسے باہر کے ممالک میں کیے جاتے ہیں. اچھا, فیوچر پلانز اب آپ کے کیا ہیں؟ کیونکہ آپ نے اتنی چھوٹی سی ایج میں کافی کارنامے ہیں, کافی اچیومنٹس ہیں, تو فیوچر کے کیا پلانز؟ ابھی اکتوبر سے میری یونیورسٹی اسٹارٹ ہوگی, میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کے لیے اپلائی کیا, بیچلرس کے لیے, ٹیکنیکل یونیورسٹی آف میونک کے لیے, تو میں نے اسی فیلڈ میں رہنا, اور میں نے سوچا کہ میں اپنی ٹیک کمپنی بھی کبھی مطلب چلاؤں گی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ الیکٹریکل انجینئرنگ, کیلیگرافی, سافٹ ویئر, یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا, ملٹی ڈائمینشن آپ جا رہی ہیں, یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ اب آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں, اس کی کیا ریزن ہے؟
कैलीग्राफी का मुझे वैसे ही मतलब Passion, शौक है, शौक हाँ है, पैशन ठीक है। मतलब मैं अब जब मतलब फ्यूचर में जो जॉब करना चाहते हैं, मैं कैलीग्राफी एज अ जॉब तो नहीं चूज़ कर सकती, तो इसलिए मुझे था, मुझे पापा से भी मतलब थोड़ी गाइडेंस मिलती है कि मतलब मैं आगे क्या करूँ, तो उन्होंने भी मुझे मतलब गाइड किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको मतलब अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे ऑटोनोमस ड्राइविंग का भी शौक है, तो मतलब इसलिए मुझे लग रहा था कि ये सही है। अच्छा, किस तरह से अपनी ग्रूमिंग के हवाले से, जैसे मैं देख रही हूँ माशाल्लाह से बड़ा अच्छे तरीके से आपने कैरी किया हुआ है ओवरऑल, तो किस तरह से आप वहाँ पे यहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा फैशनेबल हैं, हमारा कल्चर ज़्यादा है या वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा फैशनेबल? वहाँ पे लाइक फैशन थोड़ा डिफरेंट है, लाइक वो मतलब वहाँ पे छोटे कपड़े वगैरह भी पहनते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने कम देखा है ऑब्वियसली, और वैसे मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा फैशनेबल है लोग, मेरे को ज़्यादा शौक है तैयार होने का, वहाँ इतना ये बात मैंने पहले भी सुन रखी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वानिया अख्तर।